الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَإِذْ بَوَّأْنَا اور جب ہم نے جگہ متعین کی لِإِبْرَاهِيمَ ابراہیم علیہ السلام کے لیے مکان البیت بیت اللہ کی اللہ تشرک بی شیئا کہ تم نے میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہرانا وطہر بیتی للطائفین اور میرے گھر کو اچھی طرح پاک رکھنا ہے، پاک کرنا ہے طواف کرنے والوں کے لیے، والقائمین والرکع السجود اور قیام کرنے والوں اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت مبارکہ کے اندر ابراہیم علیہ السلام کو جو بیت اللہ کی تعمیر کا حکم دیا اس کا تذکرہ کیا ہے۔ بیت اللہ کی تعمیر کے اندر یہ بات سمجھ لیجئے کہ کائنات کے اندر سب سے پہلا گھر ہے جو اللہ رب العالمین کا یہ گھر بیت اللہ تعمیر کیا گیا۔ اس کے سب سے پہلے معمار کون سے ہیں، اس میں اگرچہ اختلاف ہے مفسرین کا، کچھ سیدنا آدم علیہ السلام کو سب سے پہلا معمار قرار دیتے ہیں، اور کچھ جو ہے کہتے ہیں کہ نہیں، ان سے بھی پہلے فرشتوں نے اس کی تعمیر کی۔ بہرحال قرآن کریم کے اسلوب سے تو یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام سے قبل، ان سے پہلے بیت اللہ موجود تھا، اور اس کے کچھ آثار اور کچھ نشانات بھی موجود تھے اور ابراہیم اور اسماعیل علیہم السلام انہوں نے اسی بنیادوں پر جن پر بیت اللہ کی تعمیر کی گئی تھی انہی کو انہوں نے اوپر بلند کیا، اٹھایا۔ اور اسی طرح صحیح البخاری کے اندر طویل روایت ہے، لمبی روایت ہے، جس کے اندر زمزم کے نمودار ہونے کا بھی قصہ موجود ہے کہ فرشتے نے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کو تسلی دی اور یہ بات کہی تھی کہ مت ڈرو، خوف نہ کھاؤ ضائع ہونے سے، کیونکہ یہاں پر بیت اللہ کا گھر موجود ہے، تم نے کسی قسم کا خوف نہیں کھانا کیونکہ یہاں پر اللہ کا گھر موجود ہے، اور یہ لڑکا اور اس کا باپ اسے بنائے گا اور اللہ اس کے رہنے والوں کو ضائع نہیں کرے گا۔ پھر اسی حدیث کے اندر یہ الفاظ بھی موجود ہیں کہ بیت اللہ زمین سے ٹیلے کی طرح بلند تھا، سیلاب آتے اور اس کے دائیں بائیں طرف ہو جایا کرتے تھے۔ اسماعیل ایسے ہی رہیں حتیٰ کہ جرہم قبیلے کے کچھ لوگ ان کے پاس آ کر گزرے، پھر وہاں پر آ کر آباد ہو گئے۔ تو یعنی شروع کے اندر سیدنا اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ اکیلے ہی وہاں پر موجود تھے، اور فرشتے نے آ کر ان کو کیا تسلی دی تھی کہ پریشان نہیں ہونا، یہاں پر کیا ہے، اللہ کا گھر موجود ہے۔ اور اس کی وضاحت بھی اس روایت کے اندر آ گئی کہ وہ اس طرح بلند تھا جس طرح کہ ایک ٹیلے پر ہوتا ہے، اور جو سیلاب وغیرہ آیا کرتا تھا وہ اس کے دائیں بائیں سے ہو جایا کرتا تھا۔ اور اسی طرح قرآن کریم کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ، کہ جب ابراہیم علیہ السلام ان بنیادوں کو اٹھا رہے تھے، جب ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے، تو یعنی بنیاد پہلے سے موجود تھی۔ اب اس کی وضاحت نہیں ہے صحیح انداز کے اندر کہ یعنی تعین جس کا ہم کر سکے صحیح انداز میں کہ وہ سیدنا آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے بنایا یا پھر فرشتوں نے اس کی تعمیر کی ہے۔ بہرحال ابراہیم علیہ السلام کے بعد بھی اس کی تعمیر کی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک ابھی نبی نہیں بنے تھے اس وقت بھی اس بیت اللہ کی تعمیر ہوئی، اور اس وقت مشرکین کے پاس جو رقم موجود تھی اس کے مطابق انہوں نے بیت اللہ کو اب بنا دیا۔ جو آج حتیم کا حصہ خالی ہے، یہ ان لوگوں کے پاس رقم موجود نہ ہونے کی وجہ سے یہ باقی رہ گیا تھا۔ تو نبی علیہ السلام نے اس موقع پر وہ حجر اسود کے نصب کرنے والا معاملہ جو جھگڑا ہو رہا تھا
سرداروں کے اندر میں یہ اعزاز حاصل کروں گا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس جھگڑے کا حل بھی کیا تھا، اور اس کے بعد بھی پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرا ارادہ تو ہے کہ میں اس کو اسی بنیادوں پر لا کر کھڑا کر دوں جو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جن بنیادوں پر اس کو کھڑا کیا تھا، لیکن اگر یہ قوم نئی مسلمان نہ ہوئی بھی ہوتی، ابھی نیا زمانہ گزرا ہے، یہ جاہلیت سے نکلے ہیں، تو یہ رکاوٹ مجھے بن رہی ہے، نہیں تو میں نے اس کو بنا دینا تھا۔ پھر اس کے بعد عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے انہی بنیادوں پر اس بیت اللہ کی تعمیر کی، یعنی وہ چاروں طرف انہوں نے دیوار لگوا دی۔ لیکن اس کے بعد پھر حجاج بن یوسف آئے، اس نے کہا کہ نہیں، جس دور کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کیفیت تھی یعنی اس بیت اللہ کی، میں اسی میں لوٹاتا ہوں۔ تو انہوں نے پھر دوبارہ اسی حالت پر اس کو لٹا دیا اور حتیم کو چھوڑ دیا، اور آج تک پھر اسی طرح یہ برقرار ہے۔ تو بہرحال اصل اس کی بنیادیں مکمل ہیں، اور یہ جو حتیم کا حصہ ہے یہ بھی بیت اللہ ہی ہے، اور یہ بھی اللہ کی کوئی حکمت ہے شاید کہ بیت اللہ کے اندر داخل جیسے بڑے بڑے بادشاہ ہوتے ہیں ان کو اجازت ملتی ہے کہ جائیں آپ اندر بیت اللہ میں جائیں، جا کے نماز پڑھیں، تو جو غریب آدمی ہے اس کو تو اندر اجازت نہیں ہے۔ شاید اللہ نے ان لوگوں کے لیے یہ جگہ چھڑوا دی کہ کبھی زندگی میں ان کو اللہ ایسا موقع دے دے کہ وہ یہاں پر آ کر نماز ادا کر لیں، تو یہ کیا ہے، یہ بھی کوئی اللہ کی حکمت ہوگی جس کی بنیاد پر۔ اور دوسری چیز یہاں پر کیا ہے کہ یعنی بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ فتنہ انتہائی خطرناک ہوتا ہے، اس وقت جو شریعت ہے وہ ہمیں تھوڑی سی پیچھے رہنے کی بھی اجازت دیتی ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ اس کے اوپر ڈٹ جائیں۔ اب کیا ہے، اصل بنیادیں وہ تھیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے کھڑا کر سکتے تھے، لیکن کیا تھا، اس وقت فتنے زیادہ ہیں۔ اور اسی کی ہی مثال آپ یہ لے لیجئے، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر کے اوپر وہ جو روضہ بنا ہوا ہے، اس کو کوئی بھی عالم جائز قرار نہیں دیتا، غلط قرار دیتا ہے۔ اب کیا ہے، کس لیے نہیں ٹوٹ رہا یا نہیں توڑ پا رہا ہے، اس کے اندر نقصان ہے۔ جب آپ توڑیں گے سب لوگوں کا ذہن اسی جانب ہے، تو ایک بندہ تو نہیں ہے جس کو آپ مطمئن کر سکیں، کہہ سکیں کہ جی یہ غلط ہے، تو کیا ہے، فتنے کا اندیشہ ہے، تو اسی لیے یہ چل رہا ہے۔ تو کچھ چیزیں ہوتی ہیں وہ صرف اسی لیے چلو رہ جاتی ہیں کہ اس کے اکھاڑنے یا پھر اس کو بنانے کے اندر اور زیادہ نقصان کا باعث ہے، تو اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کچھ ایسے احکامات تھے۔ سیدہ عائشہ کو آپ نے فرمایا کہ اگر تیری قوم یہ نئی مسلمان نہ ہوتی تو میں یہ کر دیتا، میں چاہتا یہ ہوں لیکن میں اس لیے تھوڑا سا رک جاتا ہوں۔ تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اللہ رب العالمین نے جگہ کا تعین کیا، فرمایا وَإِذْ بَوَّأْنَا، اور جب ہم نے متعین کی، جگہ مقرر کی، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کو تو علم نہیں تھا نا، وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بتلایا کہ یہ جگہ ہے، بیت اللہ کی تعمیر یہاں پر سے تم نے کرنی ہے، یہ جگہ موجود ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے بیت اللہ کی تعمیر کے بعد جو حکم دیا وہ قابل غور ہے، وہ کیا ہے، لا تشرک بی شیئا، کہ تم نے میرے ساتھ شریک نہیں ٹھہرانا۔ اس جملے کے اندر در حقیقت کفار کو، مشرکین مکہ کو تنبیہ تھی، کیونکہ انہوں نے بیت اللہ کے اندر 360 بت رکھ لیے تھے۔ اللہ نے کہا یہ تو حکم آج کا نہیں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر تمہیں حکم دیا ہو، یہ تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم نے حکم دے دیا تھا کہ یہاں پر کسی قسم کا شرک نہیں کرنا، کوئی شرک والی چیز موجود یہاں پر نہ ہو، میرے گھر کو بالکل پاک رکھنا ہے، صاف رکھنا ہے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ یہاں پر ظاہری طور پر بھی بیت اللہ پاک ہو، اور اسی طرح باطنی طور پر بھی یہاں پر کسی قسم کی کوئی شرک، کوئی بدعت، کوئی ایسی چیز یہاں پر موجود نہ ہو، سب کا یہاں سے کیا ہے، خاتمہ کرنا ہے۔ کس لیے کہ للطائفین، لوگ آئیں گے یہاں پر طواف کریں گے۔ اب طواف صرف ایک جگہ ہے بیت اللہ، وہاں پر انسان کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کائنات میں کوئی اور جگہ نہیں ہے کہ جس میں بندہ ثواب کی نیت سے چکر لگا لے، طواف کر لے۔ لوگوں نے تو بنا لیے، غلط ہے یہ، نہیں، یہ بیت اللہ کے ہی لیے خاص ہے، بیت اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے خاص نہیں، اور نہ ہی آپ اس کی شبیہ بنا کر اس کا طواف کر سکتے ہیں۔ کچھ لوگ کیا ہے، شبیہ بنا دی جاتی ہیں، جیسا کہ یہ ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو جاہل لوگ کیا ہے اس کا بھی طواف کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ بالکل غلط ہے۔ صرف بیت اللہ کے اندر طواف ہے، اس کے علاوہ کسی اور جگہ پر کوئی طواف نہیں۔
پھر آگے فرمایا والقائمین، ان لوگوں کے لیے جو قیام کرنا چاہیں گے، والرکع السجود، اور جو رکوع کرنا چاہتے ہیں، جو سجدے کرنا چاہتے ہیں۔ یعنی یہاں پر اصل مقصود کیا ہے؟ طواف ہے، قیام ہے، اور رکوع اور سجود ہے۔ تو میرے گھر کو تو نے بالکل پاک اور صاف رکھنا ہے، کوئی اس کے اندر شرک والا شائبہ موجود نہ ہو، ظاہری طور پر بھی کوئی نجاست وغیرہ یہاں پر موجود نہ ہو۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی سب سے پہلے یہی کام کیا۔ جب آپ نے مکہ فتح کیا تو سب سے پہلے آپ نے کیا ہے؟ ان بتوں کو گرایا، اور آپ کے ہاتھ میں چھڑی تھی، اور آپ یہ آیت پڑھ رہے تھے جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ اور جب آپ چھڑیوں سے وہ بت گرا رہے تھے، جب سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بت کے پاس آ کر پہنچے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا دیکھو لوگوں نے کہ جو بتوں کو توڑنے والا تھا اسی کے ہاتھوں میں کیا ہے؟ قسمت کے تیر تھمائے ہوئے ہیں، اسی کے ہاتھوں میں لوگوں نے قسمت کے تیر تھما دیے کہ اس سے ہم قسمت معلوم کریں گے۔ تو کیا ہے؟ شرک والی چیزیں وہاں پر موجود تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ختم کر دی۔ تو مساجد کو بالکل ان چیزوں سے پاک رکھنا چاہیے کہ جس در شرک ہو بالکل اس کا خاتمہ ہونا چاہیے، نہ کوئی شرکیہ جملہ لکھنا چاہیے مساجد کے اندر، نہ کوئی شرکیہ عبارت، نہ کوئی ایسی چیز، نہ ہی عمل کیا جائے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، کیونکہ یہ مسجدیں صرف اللہ کا گھر ہیں۔ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو ادھر پکارنا ہی نہیں ہے۔ اسی لیے یہاں پر دیکھ لینا، جہاں بھی آپ قرآن کو اٹھا کے دیکھیں گے وہاں پر اللہ کے ذکر کو بلند کرنے کا حکم ہے۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، کہ اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے کہ ان گھروں کے اندر بلند کیا جائے، وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، اور اس کا نام ذکر کیا جائے، اور پھر صبح شام یہاں پر تسبیح بیان کی جائے۔ یہ نہیں اللہ نے کہا کہ یہاں پر غیر اللہ کا نام ہو۔ تو ان چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ بہت ایسی مساجد اکثر نظر آتی ہیں، خاص طور پر جو مشہور ہوتی ہیں یا کچھ بڑی مساجد ہوتی ہیں، اس کے اندر کچھ ایسی عبارات لوگ لکھ دیتے ہیں جو شرکیہ عبارات ہوتی ہیں۔ تو ایسی چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے، مساجد کو بالکل ان سے پاک رکھنا چاہیے۔ جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری دی ہوتی ہے مسجد کی، ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس تعمیر کے بعد اس چیز کا خاص طور پر خیال رکھیں کہ کوئی ایسی چیز یہاں پر موجود نہ ہو جو شرک کی طرف سبب بنتی ہو یا شرک کی لوگوں کو دعوت دیتی ہو۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔